بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں مختارنامہ کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ پہلے میں پوچھے گئے سوال کو یہاں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دو بھائیوں نے مختارنامہ عام دیا ہے تیسرے بھائی کو، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مختارنامہ عام بلا معاوضہ، یعنی بغیر کوئی قیمت وصول کیے مختارنامہ دے دیا ہے اپنے تیسرے بھائی کو۔ جس بھائی کو مختارنامہ دیا گیا ہے اس نے آگے زمین فروخت کر دی ہے اس مختارنامہ کی بیس پہ اور رجسٹری کروا دی ہے۔ 7-8 سال گزر گئے ہیں تو پہلے دو بھائیوں نے کیس کر دی ہے کہ یہ رجسٹری کینسل کی جائے کیونکہ ہمیں اس کے پیسے نہیں دیے گئے۔ تو اب بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا رجسٹری کینسل ہو سکے گی یا ہو جائے گی۔ اب پہلے اس پہ آتے ہیں کہ مختارنامہ عام کیا ہے، اور ایک دوسرا مختارنامہ ہوتا ہے جسے مختارنامہ خاص کہتے ہیں۔ مختارنامہ خاص جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، مثلاً کسی مقدمہ کی پیروی کے لیے، مکان یا جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے۔ ایک شخص دوسرے شخص کو مختارنامہ دیتا ہے کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں تو میری غیر موجودگی میں میری اس جائیداد کا خیال رکھنا، کوئی دکانات ہیں، کوئی مکان ہے، اس کا خیال رکھنا اور اسے کرائے پہ دینا، کرایہ وصول کرنا، اس کی مینٹیننس کروانا۔ تو یہ ہے مختارنامہ خاص۔ مختارنامہ عام جسے انگلش میں جنرل پاور آف اٹارنی کہتے ہیں، یہ وہ ہے جس کے ذریعے آپ اختیار دیتے ہیں کسی دوسرے شخص کو کہ تم وہ تمام اختیارات میں تمہیں سونپ رہا ہوں جو اختیارات قانون کے تحت مجھے حاصل ہیں، یعنی جو مالک کو حاصل ہیں وہ اختیارات میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اب جنرل پاور آف اٹارنی جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو عمومی طور پہ آپ اس شخص کو پراپرٹی فروخت کرنے کا اختیار دیتے ہیں، اور یہ عام طور پہ اسی مقصد کے لیے یہ مختارنامہ عام تیار کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص بیرون ملک ہے تو وہ باہر سے مختارنامہ بھیج دیتا ہے کہ میں پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا تو میری طرف سے تم فلاں پراپرٹی جو ہے وہ سیل کر دو۔ اب جو پرپوزیشن یا جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں مختارنامہ عام دیا گیا تھا، دونوں بھائیوں نے تیسرے بھائی کو پراپرٹی فروخت کرنے کا اختیار دیا۔ اب اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ مختارنامہ عام دیتے ہیں تو اس پہ آپ سٹیمپ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اپنے بھائی کو مختارنامہ دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، اپنے والد کو، بہن کو، ماں کو، ان کو مختارنامہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کا 1200 روپے خرچہ آتا ہے، 1200 روپے کا سٹامپ پیپر لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور کو، کسی غیر کو دے رہے ہیں مختارنامہ تو پھر آپ کو سٹامپ ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی ہے، جو کرونا سے قبل 2% تھی، اب غالباً انہوں نے 1% کر دی ہے، یعنی زمین کی جو مالیت ہے اس کا 2% آپ ادا کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ لوگ پراپرٹی سیل کر دیتے تھے اور مختارنامہ لکھ کے دے دیتے تھے، تو گورنمنٹ نے دیکھا کہ لوگ تو ٹیکس بچاتے ہیں، اپنا 1200 روپے خرچہ کرتے ہیں اور پراپرٹی سیل کر کے اگلے کو مختارنامہ دے دیتے ہیں، وہ 5 سال بعد پراپرٹی آگے سیل کر دیتے ہیں۔ تو اس پریکٹس کو روکنے کے لیے انہوں نے پھر مختارنامہ کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر دیا۔ اب لوگ مختارنامہ نہیں دیتے، صرف اسی صورت میں دیتے ہیں جب جینون خود ادھر موجود نہیں ہے تو کسی دوسرے کو اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ پراپرٹی سیل کر دینا۔ یہ میں نے سوال سے ہٹ کے کچھ باتیں ادھر بیان کر دیں تاکہ مختارنامہ کو پہلے ڈسکس کر دیا جائے۔ اب آتے ہیں اصل بات پہ، جو کوسچن ہے ہمارا، اس میں آپ یہ رکھیں ذہن میں کہ دونوں بھائیوں نے جب اختیار دے دیا پراپرٹی سیل کرنے کا تو تیسرا بھائی اس پراپرٹی کو سیل کر سکتا تھا، اس نے کر دیا۔ اب جس نے پراپرٹی بائی کی، جو ہمارا خریدار ہے ادھر، وہ بونافائیڈ پرچیزر ہے، یعنی وہ تو وہ ہے جس نے قیمت ادا کر کے پراپرٹی لے لی ہے اور بالکل صحیح طریقے سے لی ہے، جس سے خریدی ہے اس کے پاس اختیار تھا بیچنے کا،
اس نے پراپرٹی لے لی ہے اور پیسے ادا کر دیے ہیں۔ اب پیسے اس تیسرے بھائی کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تیسرے بھائی نے اگر اپنے دونوں بھائیوں کے پیسے نہیں ادا کیے تو وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ اب وہ دونوں بھائی اس تیسرے بھائی پہ کیس کر سکتے ہیں پیسوں کے لیے۔ وہ اگر یہ کیس کر رہے ہیں کہ رجسٹری کینسل کی جائے تو وہ تو رجسٹری کینسل نہیں ہوگی، کیونکہ 7 سال پہلے رجسٹری ہوئی ہے اور وہ پراپر طریقے سے ہوئی ہے۔ قانون میں اس بیچنے والے کو اختیار مل چکا تھا زمین سیل کرنے کا، تو اس نے سیل کی۔ پاور آف اٹارنی کے اندر یہ بات مینشن تھی کہ اس زمین کو فروخت کر سکتے ہو، تو اس نے فروخت کر دیا۔ اب ان کا اگر آپس کا کیس انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، تو اس میں رجسٹری کی کینسلیشن کا میرے سمجھ یا عقل کے مطابق کوئی امکان نہیں ہے۔ عدالت بھی کہے گی آپ کو پیسے نہیں ملے تو جا کے اپنے بھائی سے لیں، یہ جو خریدار ہے اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس نے تو پیسے ادا کر دیے، جس کو آپ نے بولا تھا کہ زمین فروخت کرو اس کو پیسے ادا ہو گئے۔ اب لیکن اگر انہوں نے دعویٰ میں یہ بولا ہے کہ یہ جو مختارنامہ تیار کیا گیا ہے یہی جعلی ہے، ہم نے تو مختارنامہ نہیں دیا تھا، تو پھر الگ بات ہے۔ پھر اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مختارنامہ جعلی تھا تو پھر آگے رجسٹری جو ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے مختارنامے کو مانا ہے دونوں بھائیوں نے کہ ہم نے مختارنامہ دیا تھا، تو پھر پرپوزیشن ڈیفرنٹ ہے۔ پھر اگر بات صرف پیسوں کی حد تک ہے تو وہ ان بھائیوں کا آپس میں ہوگا۔ عدالت بھی کہے گی کہ اپنے بھائی سے پیسے لے لو، اس شخص کو آپ تنگ نہیں کر سکتے جس نے پیسے ادا کر دیے تھے۔ تو اب آپ کی یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے صرف پیسوں کی بات کی ہے تو سیناریو یہ ہے جو میں نے یہاں عرض کی، اور اگر انہوں نے مختارنامے کی بات کی ہے کہ یہ جعلی ہے تو پھر مختارنامہ اگر جعلی قرار پایا تو رجسٹری آگے آٹومیٹیکلی آپ سمجھ لیں کہ وہ کینسل ہونی ہے، کیونکہ جعلی مختارنامے پہ رجسٹری اگر ہوگی تو وہ کینسل ہی کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔